الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 18ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر سورہ المومنون، سورہ النور اور سورہ فرقان کے 2 رکوع شامل ہیں۔ سورہ المومنون مکی صورت ہے، 6 رکوعات اور 118 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مومنین فلاح پا گئے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے آگے اللہ رب العزت نے جو وضاحت ہے وہ بیان فرمائی کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ فرمایا مومنین وہ ہیں کہ جو عجز و انکساری کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر نیکیوں کا خمار پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری شامل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ بیہودہ کام سے منہ موڑتے ہیں، جو فضول کام ہے، جن کا کوئی معنی نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کاموں کی طرف نہیں جاتے۔ جیسے آج کے دور میں فلمیں، ڈرامے یا اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں جو انسان کے وقت کو ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں۔ پھر مومنین کی خوبی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر مومنین کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی ٹھیک ہے، کبھی نہ پڑھی ٹھیک ہے، بلکہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگلی نماز کا کب وقت ہوگا، کب اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ پھر مومنین کی یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب وہ باز نہ آئے تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں۔ جب انہوں نے کشتی بنا لی، اس میں ایمان والوں کو اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو سوار کیا گیا، پھر آسمان سے پانی نازل ہوا، زمین سے پانی جو ہے وہ اگلا، اور پھر ساری دنیا کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا اور اس قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ان کے بعد اور قوم آئی، یا ہم مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اور قوم سے مراد قوم عاد اور سمود ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے رویہ اختیار کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو بھی، ان دونوں قوموں کو بھی تباہ کر دیا۔ پھر رب کائنات نے تیسرے رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو معبود کیا مگر قوم نے ان کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجے اور انہیں پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کا حکم دیا، اور فرمایا امت ایک امت تھی، پھر لوگ گروہوں کے اندر بانٹ گئے۔ یعنی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے جو توحید کے قائل ہیں، باقی شرک اور اس سے جو چیزیں لوگوں نے اور خدا بنا لی یہ بعد کی پیداوار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک امت بنایا، بعد میں لوگ جو ہیں وہ مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کی بات ہوئی، آخرت کے حوالے سے مشرکین کے نظریات کی بات ہوئی، اللہ کے بارے میں مشرکین کے جو مختلف سوال مشرکین سے جو کیے جاتے ہیں کہ بتائیں زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بیان کیا، اور آخر میں ان کے نظریے ابن اللہ کی بات ہوئی کہ جو عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ ابن اللہ، یہودیوں کے ہاں عزیر ابن اللہ، اور مشرکین مکہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس سورت کا آخری اور 6واں رکوع، اس میں بیان ہوا کہ خود سے برائی دور کرنے کا حکم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اور خود سے برائی کو دور رکھنے کی دعائیں کرے اور کوشش کرے کہ گناہوں سے جو ہے وہ بچتا رہے۔ پھر شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ پناہ مانگو اللہ سے کہ شیطان اس کے پاس آئے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرے کہ باری تعالیٰ ہم سے شیطان کو جو ہے وہ دور رکھ۔ کیوں؟ شیطان جب انسان کے قریب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان
شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، کہ جس طرح بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس طرح شیطان انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے اور اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور واقعہ افق کے بعد نازل ہوئی۔ واقعہ افق کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ غزوہ بنی مصطلق جو ہے اس کے واپسی پر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ پہلا رکوع اس میں رب کائنات نے فرمایا یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا انداز جو ہے صورت کے شروع ہونے کا یہ بڑا پرجلال ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیان ہونے والا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو جو ہے وہ توجہ سے جو ہے وہ سننا چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو زنا کرے مرد یا عورت اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، یعنی حدود کا بیان ہو رہا ہے۔ اس صورت میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے حدود کا جو ہے وہ جو اسلام نے حدیں مقرر کی ہیں ان کا بیان آیا ہے۔ تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ جو سزا یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی یہ غیر شادی شدہ جوڑے کی ہے، یعنی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے۔ پھر رب کائنات نے 7 حکم ارشاد فرمایا کہ حد کو جاری کرنے میں ذرا رحم نہ کرو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں وہ حدود ان گواہوں کے ساتھ جب ثابت ہو جائیں، وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی سزا کو کم کر دے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا زانی شادی کرے زانیہ سے اور زانیہ شادی کرے زانی سے۔ اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شک و شبہات کا شکار ہیں۔ پھر کلم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر یہ بیان فرمایا، انہوں نے کہا اس سے مراد پیشہ ور لوگ ہیں، یعنی عام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی فلاں جو مرد تھا وہ زانی ہے، لیکن اس کی جس عورت سے شادی ہوئی ہے وہ تو بڑی پکیزہ عورت تھی، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو پھر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ پر قرآن کا جو مراد ہے وہ پروفیشنل ہیں، یعنی وہ لوگ جو کاروباری لحاظ سے زنا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک دوسرے کے لیے، عام حالت کے لیے یہ حکم جو ہے خالق کائنات نے یہ نہیں نازل کیا۔ دوسرے رکوع کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مختلف سوالات لوگوں سے کیے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے مذمت کیوں نہ کی کہ جب ان کے سامنے جب انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تو وہ 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے؟ یعنی صورت تو یہ ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگایا جائے تو الزام لگانے والا 4 گواہ لے کر آئے۔ جن لوگوں نے منافقین مکہ نے بڑا پروپیگنڈا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اس حوالے سے پریشان ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، مومنین سارے پریشان ہوئے، تو وہ ایک پروپیگنڈا ہوا منافقین جو مدینہ تھے ان کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ الزام لگائے وہ 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، یعنی حد تو تب لگتی ہے نا جب 4 گواہ ہوں۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے بات کی کہ جب ایمان والوں کے سامنے اس طرح کا الزام لگایا جا رہا تھا تو ایمان والوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے اندر کوئی عورت ہو اور اس کا چلن ایسا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں کو چاہیے تھا وہ اسی وقت جواب دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، تیسرے رکوع کے اندر رب کائنات نے فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان انسان کو کوئی نیکی کا حکم نہیں دے گا، وہ یا بے حیائی کی بات کرے گا یا برائی کی بات کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خالہ زاد بہن کے بیٹے کی کفالت کر رہے تھے، ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھا رہے تھے۔ وہ شخص جو ہیں انہوں نے اس پروپیگنڈا کا وہ حصہ بن گئے، وہ صحابہ رسول، اور انہوں نے اس خبر کو جو ہے وہ پھیلایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئے، انہوں نے وہ خرچہ دینا جو ہے وہ بند کر دیا۔ ظاہر ان کی بیٹی پر الزام لگا تھا، لیکن وہ چونکہ مقامی صدیقیت پر فائز تھے تو رب کائنات نے ان کے حق میں بھی قرآن نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ قسمیں اٹھائیں، خوشحال اس بات پر کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو نہیں دیں گے،
یعنی یہ معاملہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو کہ جس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، اس کو خرچہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ اور یہ بڑے ظرف کی بات ہے، آج کے دور کی بات ہوتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کرتے، لیکن وہ زمانہ وہ تھا، اور جو جن کی بیٹی تھی وہ مقام صدیقیت پر فائز تھے، اس لیے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ خرچہ دینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اجازت کے جو ہے احکام نازل کیے۔ فرمایا ایمان والو کسی کے گھر بغیر اجازت اور بغیر سلام کیے نہ جایا کرو، یعنی جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو ڈائریکٹ نہیں جانا، بلکہ ان کے ساتھ پہلے ان سے اجازت لیں، پھر سلام کریں، پھر جایا کریں۔ اگر اجازت ملے تو جاؤ، اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر بندہ کہے جی یہ ناراض ہو جائے اور کہے جی ہمیں اجازت نہیں دی گی، پتہ نہیں وہ سامنے والا کس حالت میں ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، اور جس گھر میں کوئی بھی نہ رہتا ہو، تمہارا ضرورت کا سامان وہاں موجود ہو، پھر تم بغیر اجازت کے بھی چلے جاؤ۔ مومنین کو حکم ہوا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے کہ یہ صرف گناہ کی نہیں بلکہ ہر وہ کام جو گناہ کی طرف لے جانے والا اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ جب انسان کسی کی طرف نگاہ کرے گا ہی نہیں تو اس کے دل میں زنا کا خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ زنا سے بچو، کیونکہ زنا تو اس وقت ہوگا جب انسان کے جذبات پیک پر چلے جاتے ہیں، ابھی ابتدا میں ہے۔ جب انسان کسی کی طرف دیکھتا ہے اسلام اس چیز سے بھی منع کرتا ہے۔ اور پھر مومن عورتوں کو حکم ہوا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اگر اس معاشرے کو ہم پیرالل چلانا چاہتے ہیں تو احکام دونوں پر نافذ کرنے پڑیں گے، مردوں پر بھی خواتین پر بھی۔ آج یہ جو معاشرے کے اندر ایک عجیب طرح کی فضا پیدا ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی اس میں عورتوں کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے مردوں کا قصور ہے، قصور دونوں کا ہے، کیونکہ اسلام دونوں کو خطاب کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد بھی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، عورتیں بھی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پھر عورتوں کے لیے آگے حکم ظاہر ہوا کہ زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو چکی، جو ظاہر ہو چکی اس سے مراد چہرہ ہے، کہ چہرہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاتھ ہیں ہاتھ ظاہر ہو جائیں تو اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے وہ عورت ہے، اس کو چھپانا لازم ہے۔ اور نہ ظاہر ہونے تو اپنی آرائش مگر اپنے شوہروں۔ اب وہ رشتے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ جن کے سامنے زینت جو ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے۔ فرمایا شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، بھائی کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ہم مذہب عورتیں، باندیاں، ایسی مرد جو خواہش نہ رکھتے ہیں عورت کے، یعنی آپ جس کو شیمیل کہہ لیں، وہ شیمیل جن میں رغبت نہ ہو، ان کے سامنے زینت جو ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا بچے جو آگاہ نہ ہوں عورتوں کی شرم کے مقام سے، یعنی شرم کی چیزوں کا جن کو علم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی آپ زینت ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا لیکن جب وہ بچے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو پھر ان سے بھی پردہ کیا کرے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا نہ زور سے مارو پاؤں زمین پر کہ ظاہر ہو وہ سنگار جو چھپا ہوا ہے، یعنی وہ زیورات جو چھپے ہوئے ہیں جب زمین پر زور سے قدم مارا جائے گا تو اس سے آواز پیدا ہوگی اور پتہ چل جائے گا زینت کا، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا افلاس کے راہ سے نکاح نہ کرنے کی مذمت جو ہے وہ بھی بیان ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اس کی اطاعت کرو، اس نے تمہیں غنی کرنے کا وعدہ کیا وہ اسے پورا کرے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا تم نکاح کرو اس خوف سے کہ میرے پاس پیسے کام ہیں، خرچے کیسے چلیں گے، اس سے نہ رک نہ جاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے جو نکاح ہے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نکاح کے معاملات کو اتنا آسان کیا جائے کہ معاشرے کے اندر زنا کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نکاح کرو، میں تمہیں غنی کروں گا، دولت دینا میرا کام ہے، تو تم نکاح کرو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، دولت دینا اس کا کام ہے، وہ پورا کرے گا۔ تو آج بیٹی والے بھی دیکھتے ہیں جی لڑکا کرتا کیا ہے، اس کے اخراجات کتنے ہیں، وہ کیسے مینج کرے گا، تو لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان کیسا ہے، جہیز میں وہ کیا لائے گی، تو یہاں بھی بگاڑ دونوں طرف موجود ہے۔
تو اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو پھر دونوں طبقوں کو اپنے رویوں پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا جس کے پاس افلاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ شادی کر ہی نہیں سکتا، اس کو کھلی چھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ممکن ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے انسان کے نفس کو ضبط کرنے کا کام دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے طاق میں چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جسے زیتون کے درخت نے روشن کیا۔ یہ اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ اب اس کی مفسرین اکرام نے مختلف جو ہے وہ تفاسیر بیان کی۔ کسی نے کہا اس سے مراد مومن ہے، کسی نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ نے اپنے نبی کے لیے بیان کی۔ مشکاہ جو طاق ہے اس سے مراد سینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فانوس سے مراد آقا علیہ السلام کا قلب انور ہے۔ چراغ سے مراد نبوت ہے، یعنی یہ نور جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی روشنی جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کا دھیان ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف رہتا ہے۔ ہم اسلام کی سارے شعار کو دیکھیں تو اس کا حصول تقوی ہے۔ نماز پڑھو تاکہ تقوی ملے، روزہ رکھو تاکہ تقوی ملے، حج کرو تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو تقوی جب حاصل ہوتا ہے تو پھر ہر وقت انسان اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ پھر وہ کام تو کر رہا ہوتا ہے دنیا کے، لیکن اس کی یاد اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اللہ کی یاد سے نہ خرید و فروخت، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کرنے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن گھبرائیں گے دل، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ میں ایمان والے وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن جو ہے وہ دل گھبرائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ ان کے اجر اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی جو ہے دنیا کے اندر ضائع کر دیتا ہے، جی میں یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر دوں۔ رب کائنات نے فرمایا تم میری یاد میں مگن ہو جو، تمہارے رزق اور تمہارے اجر کو میں بڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد کفار کے اعمال کی دو مثالیں بیان کی۔ ایک سراب کی کہ جو صحرا ہے اس میں دور سے دکھائی دیتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب انسان وہاں جاتا ہے تو وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کفار کے اعمال بھی ایسے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں جی بڑے نیک اعمال کیے ہیں، بڑا لوگوں کی خدمت کی ہے، لیکن جب اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تو وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ دوسری مثال سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور اوپر موج در موج اور پھر اس کے اوپر گہرے بادل، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ یعنی انسان سمندر کی گہرائی میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، اس کے اوپر لہریں ہیں، موجیں ہیں، ان کا اندھیرا ہے، اور انسان کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ فرمایا یہ کافر اسی طرح بھٹک رہے ہیں کہ ان کو کوئی سجائی نہیں دے رہا، یہ بس لگے ہوئے ہیں اپنی مگن کے اندر، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اسے کہیں نور نہیں ملے گا۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قبر کے اندر کامیاب ہو جس کے پاس نور ہوگا، حشر کے اندر کامیاب ہو جس کے پاس نور ہوگا۔ یعنی قبر تو اندھیری ہے، جو نور لے کر گیا، اعمال کا نور، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نور، تو پھر جو ہے وہ قبر روشن ہوگی۔ اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیاہ ہی ہے، سخت اندھیرا ہے، وہاں پر پل صراط سے بھی گزرنے والے وہی کامیاب ہوں گے جن کے پاس نور ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اسے پھر کہیں بھی نور میسر نہ ہوگا۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ ہر چیز اپنی دعا کو جانتی ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پتہ ہے اپنے کام کا، اپنی دعا کے طریقے کا پتہ ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو غافل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ ہم بارش کے نظام کس طرح چلاتے ہیں، اس کا بیان ہوا، اور دیگر قدرتی نشانیوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ جانوروں کے بارے میں بیان ہوا کہ جانور ہم نے پیدا کیے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بال جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی انسان کی تفکیر غور کے لیے بہت سا سامان موجود ہے۔ اس کے بعد کفار کے رویوں پر بات ہوئی۔ ساتویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے رویوں کے بعد ایمان والوں کے رویے کی بات کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کرتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔
کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ کرنا بڑا مشکل ہے، ایسا کیسے ہوگا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، سر تسلیم خام کر دیتے ہیں، اس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ یعنی پہلے پچھلے رکوع میں کفار کا رویہ بیان ہوا، 7ویں رکوع میں ابتدا میں مومنین کا، اور پھر 7ویں رکوع میں ہی رب العزت نے منافقین کے رویے کی بات کی کہ قسمیں اٹھاتے ہیں بڑے زور و شور سے۔ جہاد کا حکم ملتا ہے تو قسمیں اٹھاتے ہیں، جی ہمیں کام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا، انہیں کہو کہ ہمیں علم ہے تمہاری اطاعت کا۔ رب کائنات نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان منافقین سے کہہ دیں کہ یہ جتنی اطاعت کرتے ہیں ہمیں اس کا بھی علم ہے، اور اگر روگردانی کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو، تو رسول کے ذمہ پیغام پہنچا دینا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں۔ اللہ نے اطاعت کے بعد خلافت کا وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں خلافت دی جائے گی۔ اس میں اسلام کی فتوحات کی بات ہو رہی ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تو رب کائنات نے پھر انہیں زمین کے اندر جو ہے وہ خلافت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وہ رب وہ ہے کہ جو خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ یعنی ابتدا میں مومنین ایمان والوں کی حالت دیکھی، وہ خوف کی حالت ہے، پھر وہ وقت آیا کہ امن میں بدل گئی۔ 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اجازت طلب کرتے ہیں یہ جو جب بھی کسی کے گھر جائیں تو اجازت طلب کرو، اور 3 دفعہ اجازت طلب کرو۔ 1 دفعہ اجازت مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس لوٹ آؤ۔ غلام اور بچے یہ عام حکم ہے سب کے لیے، لیکن غلام اور بچے چونکہ اس زمانے میں غلام تھے اور بچے، ان کے لیے الگ سے حکم نازل ہوا کہ یہ لوگ جو ہے غلام اور بچے فجر سے پہلے، دوپہر قیلولہ کے وقت اور رات عشاء کے بعد اگر یہ گھر میں جانا چاہتے تو یہ بھی اجازت لیں گے، اس کے علاوہ ان کو اجازت لینے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر ان 3 اوقات میں یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اجازت لے کر جائیں گے۔ پھر فرمایا اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم پر کوئی حرج نہیں اگر کھانا کھا لو۔ وہ گھر جہاں سے انسان کو کھانا کھانے کی اجازت ہے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، باپ کے گھر سے، دادا کے گھر سے، ماؤں کے گھروں سے، بھائی، بہن، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، یہ جو گھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھر سے، یہ وہ گھر ہیں جن سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر آپ کھانا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے گھروں پر اللہ رب العزت نے حق جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انسان ان گھروں سے، دوستوں کے گھروں کو بھی فرمایا کہ ان سے بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی مہمان چلا جائے یا کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے چلا جائے اور وہ پریشان ہو جائیں، جی یہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے کھانا کھانے، تو ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھروں پر ان لوگوں کا حق جو ہے وہ رکھا ہے۔ پھر فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ بڑی بابرکت اور پکیز ہے۔ یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا یہ بڑی برکت کی بات اور پکیزہ بات ہے۔ اور پھر 9ویں رکوع کے اندر رب کائنات نے فرمایا سچا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے اور بغیر اجازت کے چلے نہیں جاتے۔ یہاں بات ہوئی ہے غزوہ خندق کی۔ غزوہ خندق چونکہ بڑا کٹھن معاملہ تھا، وہاں مومنین کو پتھر باندھنے پڑے اپنے پیٹ پر، تو منافقین کا رویہ تو یہ تھا کہ وہ قسمیں اٹھانے لگے اور گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ تو ایمان والوں کا بیان ہوا کہ سچے مومن وہ ہیں وہ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑے، بلکہ وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اگر اجازت ملتی ہے تو جاتے ہیں، نہیں تو وہ وہاں ہی رک جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ انہیں چاہیں تو اجازت دیں، اور اگر آپ ان کو اجازت دیں تو پھر ان کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حکم ہوا کہ اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی تعظیم رسول کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب کوئی عام منصب نہیں ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو ہم بلاتے رہتے ہیں اسی طرح ان کو بھی بلائیں۔ فرمایا نہیں، یعنی جیسے ایک دوسرے کو ہم نام لے کر پکارتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو ان کے ذاتی نام سے پکارا جائے، بلکہ عام مسلمان تو کیا اللہ رب العزت نے خود بھی پورے قرآن کے اندر کہیں پر یا محمد یا احمد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ الفاظ جہاں استعمال ہوئے تعارف کے لیے استعمال ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو کھسک جاتے ہیں، جو منافقین غزوہ خندق کے دوران بھاگ گئے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن انہیں آگاہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، یہ مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 2 رکوع اس پارے میں ہیں اور 4 اگلے پارے میں ہیں، 77 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، شرک کی مذمت ہوئی
اور قرآن کے متعلق کفار کے غلط نظریات کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے غلط نظریات پر گفتگو ہوئی۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر رب کائنات جن معجزات کے یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ وہ عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اصل میں یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ طرح طرح کے جو معجزات مانگ رہے ہیں یہ ہدایت لینے کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ پھر دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، بتاؤ ان میں سے، پھر حکمہ بتاؤ ان میں سے کون سی زندگی اعلیٰ ہے۔ وہ جہنم کے جہاں لوگ موت کو پکاریں گے، موت ان کو نہ آئے گی، اور یہاں جنت کی راحت، فرمایا بتاؤ کون سی جو ہے وہ زندگی بہتر ہے۔ یقیناً ہر بندے کی خواہش آرام دہ زندگی کے لیے ہے، اس لیے رب العزت نے فرمایا آج دنیا کے اندر اس اعتبار سے عمل کرو۔ اس کے بعد شرک کی مذمت بیان ہوئی، فرمایا قیامت کے دن ان کے بتوں سے پوچھا جائے گا، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ وہ بھی برات کے اظہار کریں گے، کہیں گے باری تعالیٰ نہیں، ہم نے ان کو ہرگز ایسا نہیں کہا گا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔